اس روز کامیاب کون لوگ ہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، جنہیں اللہ نے جنت عطا کی، وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم، بڑا انعام اور احسان کہ اللہ نے جنت کیسے حاصل کرنا ہے اس کا پورا ضابطہ بتا دیا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد وہی آیتیں تلاوت کی، اور بہت مشکل نہیں ہے یہ چیزیں، انسان کرنا چاہے۔ اس جنت کو کیسے حاصل کیا جائے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ہم قرآن کریم جب پڑھیں تو قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، رہبری اور رہنمائی کرنے والی کتاب۔ اس میں جنتیوں کا جو بیان دیا گیا ہے، کن لوگوں کو اللہ جنت دے رہا ہے، وہ صفتیں ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور ہے وہ قول کہ کس کو جنت ملنی ہے، قرآن میں 3 مقامات پر تلاوت کر جائے، سورہ توبہ، سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں اور سورہ احزاب۔ اس میں اللہ نے جنتیوں کی صفت بیان کی ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں تلاوت کی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ ایک جگہ قرآن میں کہا سابقو، لبکو اس جنت کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی صحیح روایت ہے کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، جنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لبکو، دوڑو۔ اللہ کے نبی کی سیرت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، حالت نماز میں آپ چلتے ہوئے آگے گئے۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے دریافت تو کیا، اللہ کے رسول آپ حالت نماز میں چلتے ہوئے آگے گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، میرے سامنے جنت پیش کی گئی، میں نے چاہا کہ اس کے خوشوں میں سے کوئی ایک خوشہ توڑ دوں۔ اللہ کی جنت ایسی ہے کہ نبی حالت نماز میں آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لپکو، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر کے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ صفتیں اللہ نے بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ وہ لوگ جو تنگی اور آسانی میں خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور اگر ان سے کوئی فاحش کام ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کا ذکر اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ صفتیں اللہ نے بیان کی۔ پہلی صفت کیا بیان کی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور آسانی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں۔ مال آدمی کو بڑا محبوب ہوتا ہے، اللہ نے اسی کا بیان کیا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال کو خرچ کرنا، اللہ کی دین کے لیے، کسی بھوکے کے لیے، کسی ضرورت مند کو، کسی مقام پر جتنے مقامات دیے گئے ہیں ضرورت کی، ہر جگہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ کس حالت میں؟ تنگی میں۔ ایک آدمی جب تنگ ہوتا ہے تو ہر چیز کا خرچ سمیٹ لیتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کبھی کبھی اگر عقیدہ اور منہج کمزور ہو تو سب سے پہلے دینیات والا خرچ سمیٹتا ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والا ہے اس کو سمیٹتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو تنگی اور آسانی میں، ذرا سا غور کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اگر میں اس پہلو پر صرف گفتگو کہوں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے جب قبر میں عذاب سامنے سے آئے گا تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا خرچ، صدقہ اس کو روکے گا۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ کیسی چیز ہے؟ کسی نیکی کے بارے میں آپ کو یہ حدیث میں نہیں ملے گا، کسی بھی نیکی کے بارے میں جو جملہ اس کے بارے میں ملے گا حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا روز محشر میرے بندے میں بھوکا تھا، بندہ کہے گا رب العالمین تو رزاق، ساری کائنات کو رزق دینے والا، ہر جاندار کو تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اس کو کھلاتا تو آج میں تیری ضرورت پوری کرتا، میں ضرورت مند تھا، تو نے میری ضرورت کی، اپنی ذات کو اللہ رب العالمین پیش کرے گا، معمولی چیز نہیں ہے۔ الذین ينفقون فی السراء، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف فوائد. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صبح جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو 2 فرشتے دعا کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ مال بڑھے. مال کے بڑھنے کے جہاں دنیاوی طریقے ہیں وہیں روحانی طریقے ہیں جس سے مال میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. 2 فرشتے دعا کرتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ تیرے راستے میں دینے والے کے مال کو بڑھا. ہم لوگ کسی بھی نیک آدمی کو کہتے ہیں کہ ذرا دعا کرنا, کہنا بھی چاہیے. فرشتوں میں اللہ نے برائی کی کوئی صفت ہی نہیں رکھی ہے, صرف وہ نیکی کرتے ہیں. صبح فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا, بس ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں کچھ نکال کر تو نکلیے. اے اللہ اس تیرے راستے میں دینے والے کے مال کو بڑھا اور روکنے والے کے مال کو روک لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. ایک اس کی عمر بہت ہو, 80 سال کا بڈھا بھی 20 سال پہلے کی بات کی پروگرامنگ کرتا ہے بہت. دوسرا مال, سونے کی ایک وادی ملے تو دوسری. اللہ کے نبی نے کیا کہا, تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال اور عمر میں برکت دے تو صلہ رحمی کرو, رشتہ جوڑو. اور رشتہ جوڑنے کا بہترین طریقے میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کمزور رشتہ دار ہوں ان کی مدد کی جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. 700 گنا تک اللہ مال کو بڑھا دیتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ تو اس کے فوائد. تنگی اور آسانی ہر وقت ہو. تنگی جب آدمی کی آتی ہے تو جو ضروری چیزیں ہیں اس کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے. کھانا بہرحال آدمی کھائے گا, چائے پینے والا چائے پیے گا. ابھی تو آج کا موبائل کا دور ہے, 2 کارڈ رکھتا ہے آدمی, اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے آدمی کو. یہ تو ایسا شیطان ہے کہ اگر آدمی گھر میں چھوڑ کر نکلا تو ایسا لگتا ہے آدھا آدمی نکلا ہے, پورا نکلا ہی نہیں. ریچارج کسی اور سے نہیں, ہم اپنے آپ سے پوچھیں. روزانہ کے اخراجات ہیں, ماہانہ اخراجات ہیں, ہفتہ واری اخراجات ہیں, سالانہ اخراجات ہیں, لیکن ہماری اپنی آخرت کے اخراجات ہمارے پاس کیا ہیں ہمارے اپنے بجٹ میں. کسی اور سے نہ سوال کریں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہمارا کتنا حصہ ہے. ہم اپنی آخرت کے لیے کتنے فکر مند ہیں جب وہاں نہ ہم کو غمگین ہو گئے نہ خوفزدہ. یہاں تو ہم اپنی خوشیاں سمیٹ لے رہے ہیں, خواہشات کو پورا کر لے رہے ہیں, لیکن آخرت الذین ينفقون فی السراء والضراء, تنگی اور آسانی میں ہر وقت ہو, جتنی طاقت ہو کم سے کم, لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبوک کے موقع پر مال چاہیے. ایک صحابی گھر گئے, کچھ نہیں تھا, رونے لگے. ایک یہودی کے پاس گئے, رات بھر اس کے کھیت میں پانی ڈالا, کچھ کھجوریں اس نے بطور اجرت دی. گھر لے کر کے وہ کھجوریں آئے, آدھی کھجوری اپنے بیوی اور بچے جو بھوکے تھے ان کے سامنے رکھا, اور آدھی اللہ کے نبی کی جناب میں لا کر پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال پر اس کو پھیلا دیا. کہا اللہ اس کے مال میں برکت دے رب العالمین. الذین ينفقون فی السراء, تنگی اور آسانی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. حضرت ام سلیم اور طلحہ کا واقعہ مشہور ہے. 2 مہمانوں کو لایا, چراغ بجھا دیا, خود نہیں کھایا, بچوں کو نہیں کھلایا, بھوکا سلا دیا, لیکن ان لوگوں کا پیٹ بھرا. اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا کہ اللہ کے اس بندے نے خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلایا. تنگی اور آسانی جب اللہ مال دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. کیسے اللہ کے راستے میں صحابہ کرام نے خرچ کیا. یہی تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی کہا لوگوں اللہ کے لیے مال دو, اللہ تمہیں جنت دے گا. واقعات پڑھیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مال اٹھا کر لے آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا گھر کو چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا ہاں. اللہ پر توکل آئے, نبی تیری تعلیمات چھوڑ کر آیا ہو, گھر خالی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال. حضرت طلحہ 1300 ٹن کھجورے, ڈھیر نظر آتا تھا کھجوروں کا. حضرت عثمان ذوالنورین 800 اونٹ, 200 گھوڑے, 6.25 کلو سونا حضرت عثمان ذوالنورین, اور اتنا ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. پڑھیے. حضرت عباس
جب مال لے کر کے آ رہے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے بہت اونچے پورے بلند بالا قد کے تھے وہ. تو جب مال اٹھا کر لا رہے تھے تو قدم ڈگمگا رہے تھے, بوجھ ان کو عاجز کیے ہوئے تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اہل ایمان جو ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے. جو موقع ملتا ہے نیکی پر عمل کرنے کا سبقت لے جاتے ہیں, دوڑتے ہیں, لپکتے ہیں. اللہ نے کہا سارے دوڑو. اب جس کے پاس مال تھا وہ اس کے ذریعے دوڑا, جس کے پاس جو تھا وہ اس کے ذریعے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا مال کو خرچ کرنے کے بعد الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصے کو پی جاتے ہیں. بڑی اہم چیز ہے یہ. غصہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو بڑا محبوب ہوتا ہے, چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ. آپ سمجھاتے جاؤ بڑھاتے چلا جاتا ہے. اس کو پی جانا اور اس کے بعد معاف کرنا, لوگوں کو درگزر کرنا, یہ بڑی اہم چیز ہے. معافی. اللہ تعالی روز محشر واقعات پڑھیے, تو نے میرے بندوں کے ساتھ درگزر کیا, معاف کیا, میں تجھ کو معاف کرتا ہوں. بڑی مشہور حدیث ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت میں لے جانے کے سامان ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ, ان کے اوپر الزام لگا جھوٹا, قرآن میں آیتیں نازل فرمائی گئی. اس میں ایک صحابی تھے حضرت مستح, یہ بھی الزام لگانے والوں میں تھے. یہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پال پوس کر جوان کیا, شادی کی, اور ہر مہینہ ان کے گھر پیسہ بھیجتے تھے. جب ان کو معلوم پڑا کہ میری بچی پر الزام لگانے والوں میں مستح بھی ہے, صرف ایک جملہ کہا, یہ کہا کہ اب میں مستح کو جو بھیجتا تو وہ نہیں بھیجوں گا, روک لوں گا بس, کوئی جوابی کارروائی نہیں. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو صاحب فضل بنایا ہے تم میں, ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی آیت سنی رونے لگے اور اٹھ کر کے کہتے ہیں مستح کو جو آج تک کے میری طرف سے ملتا تھا وہ جاری رہے گا, اب رکے گا نہیں. کتنے واقعات. معاف کرنا, درگزر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہم پڑھ جائیے, پوری سیرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں کیا. بے شمار واقعات ہیں. ہجرت آپ نے اس حالت میں کی کہ بدن کے کپڑوں پر نکلے تھے, قتل کے لیے مشرکین مکہ تلواریں لے کر بیٹھے تھے, لیکن جب مکہ فتح ہوا یہ تمام مجرم کھڑے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ کے پاس اختیار تھا, آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, کوئی آج کے بعد گرفت نہیں. وحشی بن حرب کا واقعہ پڑھیے, آپ کے چچا کا قاتل شہید کیا آپ کے چچا کو. فجر کی نماز میں آئے, اندھیرا, بلند آواز سے کلمہ پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا, کہا تم کون ہو؟ وحشی. کہا ہاں. کہا بتاؤ تم نے میرے چچا کو کس طرح مارا, کس طرح شہید کیا تھا؟ وحشی بن حرب نے پورا واقعہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ وحشی تمہارا ایمان قبول ہے, لیکن تم میرے سامنے مت آنا, مجھ کو اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. آپ نے معاف کر دیا. آپ کی بیٹی کا قاتل ہجرت کے لیے نکلی, نیزہ مارا, آپ گری, اسی زخم میں, اسی مرض میں آپ کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایمان قبول کیا, آپ نے معاف کیا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. والعافین عن الناس, ہمارے یہاں منتقم مزاجی اس قدر لوگوں میں ہو گئی ہے. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اہل ایمان کی صفت ہے, رحماء بینہم, یہ سامان جنت ہے. درگزر اور معافی یہ جنت کا سامان ہے. اور اختیار کے بعد, اختیار نہ ہو اور آدمی کچھ نہ کر سکے تو وہ تو مجبوری ہے اس کی. آدمی کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ مجھ کو جنت اللہ دے گا. حضرت حذیفہ اس واقعے کو تو جب آدمی پڑھتا ہے تو روح تک کانپ جاتی ہے. اللہ کیسے لوگ تھے وہ, کیسے معاف کرنے والے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان, غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر ہوئی
تو مدینہ میں جو لوگ تھے وہ سب میدان جنگ کی طرف لپکے. اپنے آپ کو ذرا سے اس واقعے کو سنتے وقت اس جگہ رکھیے, کانپ جاتا ہے آدمی. میدان جنگ کی طرف حضرت یمان حضرت حذیفہ کے والد بھی آئے. جب یہ میدان جنگ میں داخل ہوئے تو چونکہ اس وقت وردیاں تو تھی نہیں, سب ایک لباس میں رہتے تھے شہری. مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ سامنے کے لشکر ان کی طرف لپکے, سامنے کے لشکر کے سپاہی ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بڑھ گئی کہ میرے والد کی طرف مسلمان تلواریں لے کر لپک رہے ہیں, غلط فہمی ہو رہی ہے. آپ نے بڑی بلند آواز میں کیسے کہا ہوگا اپنے باپ کے لیے, تصور کیجئے ایک بیٹا کیسے بول سکتا ہے لوگوں یہ میرے والد یمان ہیں, یہ مومن ہیں. لیکن حضرت حذیفہ کی آواز سے پہلے تلواریں پہنچ چکی تھی اور حضرت یمان کو شہید کر دیا. یہ ہے والعافین عن الناس. کیا کہا تھا حضرت حذیفہ نے؟ اپنے آپ کو رکھے آدمی, کوئی توجیہ قبول نہیں کرے گا. لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تم پر رحم فرمائے, یہ تو میرے والد یمان تھے, یہ مسلمان تھے. والعافین عن الناس, جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ ہے جنتی. وہ پڑھتے جائیے واقعات. یہ قرآن و حدیث ہمیں بدل دینے کے لیے صحابہ کرام ان اوراق پر سے تلاوت کرتے تھے تو اس کو اپنے کردار میں ڈالتے تھے. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں, یہ اسی کے لیے ہے. حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک معاملے میں دونوں میں بحث ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سخت جملہ کہہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عمر کو خراب لگا. ابو بکر صدیق کو احساس ہو گیا کہ یہ جملہ مجھ کو نہیں کہنا چاہیے. وہ معافی مانگنے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف کر دو, مجھ سے بڑا سخت جملہ نکل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو بہت تکلیف پہنچی ہے, ابھی مجھ کو تنہا چھوڑ دو. میں بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, بات آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. یہ دونوں بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پاس پہنچ گئے. آپ نے یہی کہا ابو بکر صدیق سے کہ مجھ کو تنہا چھوڑ دو, اور گھر میں داخل ہو گئے. یہ اہل ایمان کی صفات. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی رنجیدہ, غمزدہ مسجد نبوی کی طرف بڑھے. مسجد نبوی میں پہنچے. اب یہ راستے میں سوچ رہے ہیں کہ میں نے بڑا سخت جملہ اپنے بھائی کو کہا, اتنا دل دکھا دیا اپنے بھائی کا کہ اس کو مجھ سے الگ ہو کر تنہائی میں جانا پڑا. ہم رہتے تو کیا معافی مانگا نا, سب توجہ نہیں. اہل ایمان کیسے ہوتے ہیں. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی زبان سے ایک جملہ سخت تو نکل گیا, اس کے بعد وہ مجھ سے بار بار معافی مانگ رہا ہے اور میں نے اس کا دل توڑ دیا, اس کا دل دکھا دیا, اپنے گھر داخل ہو گئے. میں نے تو اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائی. یہ اہل ایمان, یہ صفت ہے. والعافین عن الناس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر یہ سوچ رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا. انسانی چہرے سب سے دلچسپ کتاب زندگی کے ہوتے ہیں. کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے اس کا چہرہ ضرور دیکھیے. وہ کوئی ٹینشن میں ہو تو مذاق مت کیجیے, چہرہ دیکھیے. ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھا, کہا ابو بکر کیا بات, ادھر آ. کیوں؟ اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا عائشہ ساروں کے قرض اتار دیا لیکن تیرے بابا کا قرض نہیں اتار سکا, اتنی قربانیاں تھی. کہا ادھر آؤ ابو بکر, کیا معاملہ ہے؟ کیوں؟ چہرہ اتنا رنجیدہ ہے, دیکھیے انداز گفتگو دیکھیے. کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے اپنے بھائی عمر کا بڑا سخت جملہ کہہ کر کے دل دکھا دیا, اور وہ اسی دکھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے. یہ دیکھیے انداز گفتگو اپنے بھائی کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور کہا نہیں اے اللہ کے نبی, یہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے لیکن میں نے ان کا دل دکھایا, میں بغیر اس کوئی گفتگو کیے چلا گیا. دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں. والعافین عن الناس, معاف کرنا, درگزر. دل چڑیا کی طرح ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا صحابہ کا دل چڑیا کی طرح تھا, صاف شفاف دل. ہم اپنے معاشرے کو ایسا چاہتے ہیں, خود اپنے آپ کو بدل لے.
वलाफीन अनिन नास। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर के बारे में कहा उमर से कि उमर तुम माफी मांगो, रजी अल्लाह ताला अन्हु। बेशुमार वाकयात हैं, बेशुमार। वलाफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्लज़ीन, मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ देता हूँ, वक्त वैसे भी ज्यादा हो चुका है। वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, उनसे कोई भी गलत काम हो जाता है तो फौरन जिक्र करते हैं और उसके बाद अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये खूबी है इस्तिग़फ़ार जो है, तौबा जो है, इस्तिग़फ़ार इसके अपने एक अलग फायदे हैं। अल्लाह के नबी 100 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। इस्तिग़फ़ार की आदत डालिए, चलते फिरते इस्तिग़फ़ार। मैं सिर्फ एक आयत पढ़ दूं, जरा सा कभी गौर किया? हम नमाज पढ़ते हैं, हम लोगों क्या तसव्वुर क्या है, इस्तिग़फ़ार जो है सिर्फ गुनाह पर है, ऐसा नहीं है। हर वक्त तो इस्तिग़फ़ार कीजिए, तमाम बीमारियों का इलाज है इस्तिग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह के नबी 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करते थे दिन में। और क्या कहा अल्लाह ताला ने, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। ऐ नबी, तेरी अगली और पिछली तमाम बुराई, तमाम के तमाम गलतियों को हमने माफ कर दिया। ये अल्लाह कह रहा है सूरह फतेह में 100 बार। जरा सा सोचिए, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद ये नेकी का काम है, पहला काम क्या करते हैं? सलाम फेर कर अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कभी गौर किया? ये इस्तिग़फ़ार है। हम नमाज पढ़े, अभी जुमा की नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक और हिदायत से। नमाज हमने पढ़ी है, अल्लाह के नबी ने क्या कहा नमाज कैसे पढ़ना है? खुशू खुशू के साथ, यानी अल्लाह को तुम देख रहे हैं, ये नहीं कर सकते तो अल्लाह तुमको देख रहा है। अब हमने नमाज पढ़ी, अब नमाज में क्या कमी खामी रह गई अल्लाह बेहतर जानता है। कभी बाजार भी चले गए, कभी घर भी चले गए, कभी दोस्तों से गुफ्तगू भी कर ली, नमाज में होता है सब। अब जैसे ही नमाज खत्म हो गई, हमने सलाम फेरा, पहले अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाहु अकबर, सारी बड़ाई तेरे लिए। उसके बाद क्या कहा? अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह, ये जो तो नमाज है तूने फर्ज की, तेरी तौफीक और हिदायत से पढ़ी, इसमें जो भी कमी रह गई रब्बुल आलमीन अब ये टूटी फूटी कबूल कर, अस्तग़फिरुल्लाह, माफ करना रब्बुल आलमीन, जो भी गलती हो गई होगी। ये इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार के फायदे, एक आयत, इस्तिग़फ़ार इनामात की बारिश इस्तिग़फ़ार से है। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। लोगों इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, माल और औलाद के जरिए तुम्हारी मदद करेगा, माल भी बढ़ेगा और औलाद भी, इस्तिग़फ़ार से बेशुमार फायदे हैं। मोमिन से जब कोई गलती हो जाती है तो इस्तिग़फ़ार करता है। बस आखिरी हदीस सुनाकर बात खत्म कर दूंगा, ये बड़ी अहम चीज है। अल्लाह के खौफ से अगर 2 कतरे आंसू तन्हाई में गिर गए, सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के किसी बंदे से कोई गलती, कोई गुनाह होता है, गुनाह होने के बाद उसको एहसास होता है, वो अपने हाथों को अल्लाह के जनान में उठाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलबिलाता है, अपने गुनाहों की माफी तलब करता है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने गलती की, गुनाह की, उसने ये जाना कि उसका एक रब है माफ करने वाला। फरिश्तों, मैंने अपने बंदों को माफ कर दिया, बख्श दिया, खाली हाथों को नहीं लौटाता है। ये जन्नतियों की सिफत है।